نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بڑھاپے میں بعض مردوں کو، بلکہ اکثر مردوں کو، ایک مسئلہ پروسٹیٹ کا ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو بار بار تقاضا ہوتا ہے باتھ روم جانے کا کہ پیشاب کرنا ہے۔ وہ صحیح سے اپنا مثانہ یا بلیڈر خالی نہیں کر پاتے۔ یہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ مثانے کے کنارے پر لگا ہوتا ہے، پیشاب کی نالی کے اندر کی طرف۔ تو وہ اس کو جب وہ بڑھ جائے، سائز اس کا بڑا ہو جائے، سوجن اس میں ہو جاتی ہے، درد ورد نہیں ہوتا، بس ویسے بڑھ جاتا ہے سائز میں، تو اس سے مثانے میں سے پیشاب کے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ تھوڑا سا اٹھ کے اس کو بلاک کر دیتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ٹیوب جس سے پیشاب نکلنا ہے وہ تھوڑا سا بلاک ہو گیا۔ تو اس لیے بار بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اندر ہے، اور وہ بلیڈر میں چونکہ نروز ہوتی ہیں وہ سگنل دیتی رہتی ہیں کہ بھئی یہ تو خالی نہیں کیا اس نے، تو اس کی طرف توجہ رہتی ہے بار بار۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے بار بار باتھ روم جانے کی یا اس کا تقاضا کرنے کی، لیکن وہاں جا رہے ہیں، باتھ روم پہنچے تو پیشاب نکل نہیں رہا، جب بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہونے سے وہ جو سینسیشن جا رہی ہوتی ہے، سگنل جا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں جا رہا۔ جب وہ نہیں جاتا سگنل تو اب وہ کچھ نکلتا نہیں ہے صحیح سے، اور نکالنے کی وہ پیشاب کوشش کرتے ہیں تو وہ گلینڈ چونکہ بڑھا ہوا ہے، اس نے راستے کو بلاک کیا ہوا ہے، تو وہ فارغ بھی صحیح سے نہیں کر پاتے، تو مشقت اس سے ہوتی ہے۔ اس کا ایک طریقہ تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کسی سرجن کو دکھا لیا جائے، تو وہ پی آر ایگزامینیشن کرے گا، پر ریکٹل ایگزامینیشن، گلینڈ بڑھا ہوگا تو اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی ریکویسٹ کروا سکتے ہیں، اور ایک بلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں پی ایس اے، پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، پی ایس اے، تو یہ ٹیسٹ کرا لیا جائے۔ اگر وہ بہت بڑا ہوگا تو دیکھا جائے کہ کیا وجہ ہو رہی ہے۔ ایک تو صورت یہ ہوتی ہے بڑی عمر میں مردوں کو، دوسری وجہ کبھی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بڑی عمر میں یا ڈائبٹیز ہے یا اور کوئی وجہ ہے تو اس میں کہ انفیکشن ہو، اگر یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو تو اس میں بار بار تقاضا ہوتا ہے باتھ روم جانے کا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، تو اس کا یورین کا سیمپل لے کے ٹیسٹ کروا دیا کسی وقت پتہ چلا، اور نہیں بھی ٹیسٹ کرایا تو ایسی کوئی اینٹی بائیوٹک کا شارٹ کورس بھی کرایا جا سکتا ہے اگر علامت ایسی اور ملے۔ تو یہ دو چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ خالی دماغی طور پہ کوئی ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، اصل میں کچھ نہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہلکا ہلکا ہو اندر، پروسٹیٹ ہو یا انفیکشن ہو۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر پہلے رول آؤٹ کر لیا جائے یا ٹریٹ کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے دیکھا جا سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ والد ہیں، بار بار ان کی خدمت کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ہر وقت بلا رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں گھر والے، تو گھر والوں کو وہ سمجھانا چاہیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین بھی ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈسٹرب ہوتے تھے، لیکن کبھی برا نہیں مانتے تھے۔ تو ہمیں ان کی خدمت میں ایسے لگے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمارے گناہوں کو دھونے کا موقع مل رہا ہے، ہمیں مشقت جو پریشانی ہو رہی ہے اس پر ہمیں جنت کا وعدہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنے کا یہ گولڈن اپرچونٹی ہے۔ یہی والدین، یہی بہن بھائی اپنی اولاد کے لیے سب خدمت کر لیتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ ماں بار بار اٹھتی ہے بچے کے لیے تو کبھی شکایت نہیں کرتی، اپنے ماں باپ کے لیے کیوں ہی شکایت کرتے ہیں؟ اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر کبھی اللہ کی طرف سے ایسا امتحان آئے تو اس پر صبر و شکر سے کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی ان کو تسلی دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہائے بیچارے ان پر بڑا بوجھ پڑ گیا، بہت وہ مشکل میں پڑ گئے۔ کیوں بھائی؟ ماں باپ کی خدمت کرنا مشکل کون سی ہو گئی؟ ماں باپ کی خدمت کر کے تو جنت کا وعدہ ہے، بلکہ وعید ہے کہ جو لوگ ماں باپ کو بڑھاپے میں پائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ بنا لیں، تو جنت بنانے کا پورا موقع ہے اس پر۔ یہ پریشان ہونا اور رونے کی فکر ہونا، افسوس کرنا، یہ سوچنا کہ پتہ نہیں بھائی بہن کو بہت تکلیف ہو رہی، کوئی یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ان کو نواز رہے ہیں، میں محروم ہوں، مجھے موقع نہیں مل رہا۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر طرح کے امتحان کی، لیکن اگر اللہ ایسا کوئی امتحان ڈالے والدین کی خدمت کا، یہ صحیح بات ہے کہ بہت مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، آدمی کا صبح شام بار بار ابا ایک ہی کام کے لیے بلا رہے ہوں تو تکلیف دہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے دل ہلکا نہیں کرنا چاہیے، غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، جی چھوڑ کے بیٹھ گئے، پریشان ہو گئے کہ بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہم، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذریعے سے ہمیں
نوازنے کا ایک راستہ نکالا ہے، کچھ ہمارے گناہ دھلیں گے، ہمارے معاملات درست ہوں گے، ہم جو حق ادا نہیں کر پائے والدین کا اس طرح انشاءاللہ کچھ ادا کریں گے تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کو شکر سے، صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے، جنت بنانے کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، اللہ سے مانگیے ضرور کہ اللہ میری اس مشکل میں اور آسانی فرمائیے، مجھے توفیق دیجیے کہ میں اچھے طریقے سے خدمت کروں، اچھا جذبہ میرے اندر پیدا ہو، اور اس پہ میں جھلاؤں نہیں، اس پہ میں اکتاؤں نہیں، پریشان نہ ہوں، ان کو کوئی سخت بات نہ کہہ دوں، اف میری زبان سے نہ نکل جائے، بلکہ صبر کے ساتھ جو آپ نے امتحان دیا ہے اس سے مجھے گزار دیجیے تاکہ میں آپ کو راضی کر لوں، اپنے والدین کی خدمت کر لوں۔ تو موقع اللہ نے دیا ہے، اس پر بہت شوق سے کرنا چاہیے، بہت مانگنا چاہیے۔ ہم ایسے چند لوگوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے ایسا کیا ہے اور ان کی دنیا سنور گئی، آخرت سنور گئی، نظر آتا ہے کہ ان کی آخرت میں ان کے لیے خوب اچھا معاملہ ہوگا، جس طرح اللہ ان کو نواز رہے ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ والدین کی خدمت کی ہے، جان لگا دی۔ تو والدین کا حق ادا کرنا چاہیے، اس پہ ناراض ہونا، شکایت ہونا یا افسوس ہونا یا یہ سمجھنا کہ بڑی مشقت آ گئی، پریشانی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کسی پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو ہماری کوتاہی کمزوری ہے کہ ہم روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں۔ یہی بات ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں تو کیسا لگے گا؟ تو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ خوب فضل فرمائے۔